السلام علیکم. ادھر سنو, ویڈیو کام آئے گی, آپ کے کام کی ہے, کام کی ویڈیو ہے بھائی, سن لو, فائدہ ہوگا. مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, آپ کو ضرور ہوگا. میرے وہ دوست جو گھر کی معیشت کی وجہ سے تنگ ہیں, میری خواتین بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور معیشت کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا شکار ہیں, میں ایک سیریز لانچ کر رہا ہوں, سیریز آف ویڈیوز میں لانچ کر رہا ہوں, جس کے ذریعے ہم سٹیپ بائی سٹیپ, ڈے بائی ڈے اپنے گھر کی معیشت کو بہتری کی طرف لائیں گے. نہ صرف آپ کے گھر کی معیشت بلکہ ملک کی معیشت بھی اس سمت میں گامزن ہوگی, جس سے آپ کے گھر کی معیشت اچھی ہوگی اور ملک کی معیشت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ. تو سب سے پہلے میرے دوستوں میں شروع کروں گا گارڈننگ سے, ہوم گارڈننگ سے. چائنا میں میرے دوستوں, چائنا کے وزٹ پہ ہم نے دیکھا کہ چائنا میں جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں, شہروں میں رہنے والے لوگوں, چھوٹے چھوٹے کمروں میں اور چھوٹے چھوٹے گھروں میں, فلیٹوں میں اکثر ان کی زندگی ہوتی ہے اور مصروف زندگی ہے. جس طرح آپ کے لاہور میں, کراچی میں آپ دیکھتے ہیں بہت بزی لائف ہے, ہر بندہ بس ہر وقت تبڑ میں لگا ہوا ہے, جلد بازی میں. وہاں پہ گھروں میں نا وہ چھوٹے چھوٹے گملوں میں, بوتلوں میں پودے لگاتے ہیں. انڈیا میں بھی بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں انڈین جو دوست تھے, باہر جب ہم کنٹری میں وزٹ کرتے ہیں تو انڈین سے بھی بہت سارے ملاقات ہوتی رہتی ہے, تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح گھروں میں گارڈننگ کرتے ہیں. گھر میں دھنیے سے لے کے, ساگ سے لے کے, لوکی, ٹینڈے, گاجر, مولی, ایون کے کھیرے, بہت ساری چیزیں ایسی لوگوں نے گھر میں اگائی ہوئی ہیں. اب یہ گھر میں اگانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے دوستوں؟ میرے دوستوں, گھر میں اگانے سے فائدے بہت سارے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آرگینک خوراک گھر میں اویلیبل ہوتی ہے. آپ باہر کی جو خوراک خریدتے ہیں, پہلا ایک تو وہ آپ کو ایکسپینس پڑتا ہے, زیادہ مہنگی ہوتی ہیں. دوسرے نمبر پہ وہ کون سی کھاد اور کس کے ہاتھ سے اگ کے کون سا پانی لگا ہے, ان کو کون سے کیمیکل لگے ہیں, وہ آپ کھا رہے ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں, وہ کس زمین میں لگا ہے, وہ الگ نقصانات ہیں. جب آپ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز, جیسے کہتے ہیں نا کہ گھر کی دال مرغی برابر, ہوٹل کی مرغی سے گھر کی دال اچھی ہوتی ہے. جب آپ گھر میں اپنی آنکھوں سے, اپنے ہاتھوں سے پودا لگاتے ہیں تو وہ اس کو آرگینک خوراک ہوتی ہے. وہ اس میں دنیا کے تمام جو گریڈینٹس اللہ نے اس پودے میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ نیچرل وے میں مل رہے ہوتے ہیں, قدرتی وے میں. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ جب گھر میں پودے لگاتے ہیں, ہر پاکستانی اگر لگانا شروع کر دے, ہر انڈین اگر اپنے گھر میں پودے لگانا شروع کر دے, تو آپ کے ملک کی معیشت سے پہلے آپ کے گھر کی معیشت ٹھیک ہو جاتی ہے. گھر کی معیشت کیسے ٹھیک ہوتی ہے؟ آپ نے گھر میں 8, 10, 12, 15 گملے رکھ لیے, یا زمین کا وہ ایریا جو خالی پڑا ہوا ہے, جس کی زمین میں زیادہ گھر میں اسپیس ہے وہ زیادہ لگائیں. کچی زمین ہے تو اچھی بات ہے, نہیں تو گملوں میں لگائیں, بوتلوں میں لگائیں. پلاسٹک کی بہت ساری بوتلیں آتی ہیں, آپ ان میں دھنیا, ساگ, بہت سارے بیج ایسے ملتے ہیں, جب آپ ان میں ڈال دیتے ہیں تو وہ کہ ساگ بن جاتا ہے, دھنیا بنتا ہے. ان کو کاٹتے جائیں, پھر پیچھے سے اور آتا جاتا ہے. اسی طرح بہت سارے پودے ہیں جن کے بیج آپ لگا دیتے ہیں گملوں میں اور ادھر ادھر اپنی کیاریوں میں لگاتے ہیں, تو وہ گھر میں پودے پیدا ہوتے ہیں. 1 سے 3 مہینے کے اندر وہ فصل دے دیتے ہیں, اپنا جو بھی ان کا فصل ہوتا ہے, آؤٹ پٹ رزلٹ مل جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے, آپ نے منتھلی 1 سے 3,000 5,000 تک کی بچت کی. آپ کو 5 سے 3,000 جو بچا گھر کے اندر, ایک تو آپ نے تازہ سبزی کھائی, فریش سبزی مل گئی آپ کو, سلاد آپ کا ہر وقت گھر میں اویلیبل ہے, دھنیا آپ کا اویلیبل ہے, آپ کے اندر کھیرے, آپ کے گھر میں ہر چیزیں اویلیبل ہیں, لوکی, ٹنڈے, جو بھی سبزیاں آپ اگا سکتے ہیں ایزیلی آپ کے گھر میں اویلیبل ہیں. پیسے کی بچت آپ کو مہینے کا 2 سے 3 4 ہزار ہوگی, وہ بچت ہوگی. جب آپ کا 2 سے 4 ہزار 6 ہزار 8, بڑے لوگ ہیں, امیر لوگ ہیں, بڑے گھروں میں زیادہ لگا سکتے ہیں, 10,000 تک کی بچت ہوئی, 5,000 کی بچت ہوئی. ہر پاکستانی کو اگر منتھلی 2 سے 3 ہزار بچت ہوتی ہے تو یہ بچت وہ اپنے بچوں کی ہیلتھ پہ لگا سکتا ہے. یہ پیسہ جو ہے وہ بچوں کی اسکولنگ پہ لگا سکتا ہے. یہ اس پیسے کے ذریعے وہ بچوں کو اچھا دودھ دے سکتا ہے. ایک طرف آپ نے اچھی خوراک دے دی بچے کو, جو گھر کی بنی ہوئی سبزی تھی, گھر کی یعنی کہ ہوم میڈ سبزی تھی اور گھر میں اگائی گئی سبزی تھی, اور دوسری طرف آپ نے اپنے بچوں کے لیے تھوڑی سی ارننگ بھی سیو کر لی. ہوا کیا, آپ نے جیسے ہی پیسہ سیو کیا, آپ کے گھر کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی. تو گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ ایک تو ہیلتھ کانشیس ہو جاتے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ ہاسپٹل جو ہیں وہ خالی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ گھر کی بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں, سبزیاں کھاتے ہیں, گھر کی بنی آرگینک خوراک کھاتے ہیں, تو ہاسپٹلوں میں لوگ کم جاتے ہیں, کیونکہ کس زمین میں کس طرح کی سبزی آپ یوز کر رہے ہیں اس سے بیماریاں بھی آتی ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے میرے دوستوں کہ جب آپ ہر بندہ آدھا کلو 1 کلو سبزی اپنے گھر کی استعمال کر لیتا ہے, تو پھر آپ کو بازار جانے کی زحمت نہیں کرنی پڑتی. جب آپ بازار نہیں جاتے ہیں تو آپ کا فیول نہیں لگتا, جب آپ بازار نہیں جاتے ہیں تو آپ کا ٹائم نہیں لگتا ہے, جب آپ بازار نہیں جاتے ہیں تو آپ کو سٹریس نہیں ہوتا, ٹینشن نہیں ہوتی. جب آپ بازار نہیں جاتے ہیں, گھر سے ہی سبزی یوز کر لیتے ہیں, تو میرے دوستوں آپ کو نہ صرف پیسوں کی بچت ہوتی ہے, سٹریس اور ٹائم بھی بچتا ہے, اور تازہ سبزی بھی مل جاتی ہے. جب آپ بازار سے نہیں لیتے ہیں تو بازار میں جو سبزی 200 روپے کلو ہے, آپ نے گھر میں 20 روپے میں, 30 روپے میں, 40 50 روپے میں اگا لی, تو آپ کو وہ فائدہ ہو گیا. اور جو سبزی والا مہنگی سبزی بیچ رہا ہے
جو مڈل مین کی وجہ سے مہنگی سبزی بک رہی ہے، جب وہ سبزی نہیں بکتی ہے وہ آٹومیٹکلی سبزی سستی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب سبزی سستی ہوتی ہے تو آپ کا لیونگ سٹائل بہتری کی طرف جاتا ہے، خود بخود آپ کو بازار میں سستی سبزی اویلیبل ہو جاتی ہے، دوسرے لوگوں کی بھی ہیلپ ہو جاتی ہے۔ تو سبزی یا فروٹ کو مہنگا کرنے میں ہمارا بھی کردار ہے۔ تازہ سبزی آپ اپنے گھر میں اگائیں، دھنیا، مرچی، بلا بلا بلا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب آپ یہ چیزیں اگاتے ہیں تو آپ کو معیشت کی بچت ہوتی ہے۔ اب آپ لگائیں، آپ نے، ہر پاکستانی نے اپنے گھر میں پودے لگائے، چاہے آپ رینٹ پہ رہتے ہیں یا آپ کا اپنا ذاتی مکان ہے، اور آپ نے منتھلی صرف 2000 روپیہ بچایا ہے، تو اب منتھلی 2000 ایک پاکستانی نے بچایا، تو 24 کروڑ عوام ہے، سم تھنگ 23-24 کروڑ عوام، اس کو ضرب دیں آپ، پہلے آپ اس کو ضرب دیں منتھ پہ، پھر اس کو ضرب دیں سالانہ پہ، کروڑوں اربوں روپے آپ نے بچا لیے ایک چھوٹا سا عمل کر کے میرے دوستوں۔ تو ترقی یافتہ اقوام چھوٹے کاموں سے بڑے بنتے ہیں، جبکہ میں اور آپ پاکستانی جو ہے نا بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، جبکہ بڑے کاموں سے بڑا نہیں ہوتا، پہلے بڑے کام نہیں ہوتے، چھوٹے کام ہوتے ہیں، چھوٹے کاموں سے چھوٹے کاموں سے بڑی بلڈنگ بنتی ہے، چھوٹے ایک بلاک سے بڑی بلڈنگ تیار ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ بلڈنگ بن جائے، تو ڈائریکٹ بلڈنگ نہیں بنتی، چھوٹے کاموں سے بڑی قومیں بنتی ہیں، چھوٹے کاموں سے انسانی شخصیت سنورتی ہے، چھوٹے سٹیپ لینے پڑتے ہیں۔ مہنگائی کو اگر آپ نے کم کرنا ہے، اپنے گھر کی معیشت کو، اور تازہ سبزی اگر آپ نے استعمال کرنی ہے، تو ہر پاکستانی سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ گھر کے اندر تازہ سبزی اگائیں۔ ایک تو اس سے آپ کا موڈ سیٹ رہتا ہے، پھر دوسرا گھر کی جو خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں وہ بیزی رہتے ہیں، 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ آپ ڈیلی جب پودوں کو دیتے ہیں تو آپ سٹریس ریلیز ہوتا ہے آپ کا، یا آپ ریسرچ پڑھیں، یا تو آپ گھر میں پودے لگائیں تو آپ کا سٹریس ریلیز ہوتا ہے، یا آپ ذکر فکر میں رہیں تو آپ کا سٹریس ریلیز ہوتا ہے، دعا کریں زیادہ تو سٹریس ریلیز ہوتا ہے، ایکسرسائز کریں تو سٹریس ریلیز ہوتا ہے۔ تو یہ جو پودے گارڈننگ ہے یہ آپ کا سٹریس ریلیز کرتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی آنے والی نسل ہے، آپ کے بچے آپ کو دیکھتے ہیں، وہ بھی وہی کام کرتے ہیں، جب وہی کام کرتے ہیں تو پھر آنے والی نسل میں ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے، پھر آنے والی نسلیں بھی وہ کام کرتی ہیں، آپ کے بچے خود بخود ہوم گارڈننگ کی طرف آتے ہیں، آپ کی بچیاں بچے، تو پھر وہ بچے بھی اس طرف دلچسپی لیتے ہیں، بچوں کا بھی وقت اچھی جگہ پہ گزرتا ہے۔ تو میری گھر کی خواتین سے گزارش ہے کہ گھروں میں ہوم گارڈننگ کریں۔ اگر آپ امیر لوگ ہیں تو آپ پہ تو فرض ہے آپ لازمی کریں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے آپ تو خرید بھی سکتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ آپ بزی رہیں گے، وجہ یہ ہے کہ آپ کو تازہ سبزی ملے گی، اور جب آپ اپنے گھر میں وہ سبزی خود سے یوز کر لیتے ہیں، منتھلی آپ 4 سے 6 بار بازار نہیں جاتے ہیں اور گھر کی سبزی یوز کر لیتے ہیں، تو بازار والی سبزی خود بخود سستی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہزاروں لاکھوں پاکستانی اپنی سبزی گھر میں اگائیں گے تو باہر والی سبزی نہیں بکے گی، پھر وہ مجبوراً سستی کریں گے، تو مڈل مین کا جو کردار ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ خود مڈل مین کا کردار ادا کریں، کسان بھر جائیں گھر میں، مڈل مین کو کاٹ دیں، گھر میں سبزی اگائیں، تازگی کی تازگی، فریش کی فریش، اور گھر کی معیشت بھی درست، اور آپ ٹینشن فری ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے بچے بھی آپ سے لرننگ کریں گے۔ تو جو میں سیریز شروع کر رہا ہوں، مہنگائی کو کیسے کم کیا جائے، بین الاقوامی ممالک کو، جب انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ممالک یہ چیزیں اپنے گھروں میں وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور اپنے گھروں کی سبزیاں یوز کرتے ہیں۔ ایون کہ دوستو اگر آپ نے پورے مہینے میں 2 بار بھی سبزی یوز کر لی تو کتنی بڑی بچت ہوتی ہے آپ کے ملک کی سطح پہ۔ آئیں اس سیریز کو میرے ساتھ لے کے چلیں، آپ بھی اس طرح کی ویڈیوز بنائیں، تاکہ ایک بندے سے نہیں ہوگا، آپ بھی ویڈیوز بنائیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ملے، زیادہ سے زیادہ یہ میسج پاس ہو۔ اگر آپ ویڈیوز نہیں بنا سکتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ شیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گائیڈ کریں گے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی حیثیت رکھتا ہے، جب وہ اس میں دیکھتا ہے تو اپنے ایپ کو سنوار لیتا ہے۔ تو میرے دوستو، علم حاصل کرنا ہم سب پہ فرض ہے، اور علم کو پھیلانا بھی ہم سب پہ فرض ہے۔ تو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق، جدید دور کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق چلنا بھی ضرورت ہے۔ حکمت مومن کی معراج ہے، اس کو جہاں سے ملتی ہے وہ لے لیتا ہے۔ حکمت کیا ہے میرے دوستو؟ آج کے دور میں مشکل وقت ہے، آج کے دور میں شہر بستے جا رہے ہیں، شہروں میں آبادی ہوتی جا رہی ہے زیادہ۔ آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو خوراک نہیں ملتی اچھی سے، پہلے تو ملتی نہیں ہے، ملی تو مہنگی ملتی ہے، آپ کو زیادہ بجٹ سے لینی پڑتی ہیں۔ جب آپ اپنے گھر میں ہوم گارڈننگ کرتے ہیں تو آپ کے کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کو بازار میں نہیں جانا پڑتا، آپ کو سستی سبزی گھر میں مل جاتی ہے، آپ کی سٹریس ریلیز ہوتا ہے، پھر آپ جب پودوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں آپ کا سٹریس ریلیز ہوتا ہے، بچے بھی لرننگ کرتے ہیں، اتنے مسائل کا حل ہوتا ہے ہوم گارڈننگ میں۔
تو میرے دوستوں ڈے بائی ڈے میں آپ کو اس کے بعد سیکنڈ سیریز، اس سیریز کا سیکنڈ پارٹ بھی لاؤں گا، تھرڈ بھی، فورتھ بھی. آپ نے مجھے اپریسیشن دینی ہے. ہو سکے تو خود بھی آپ ویڈیو بنائیں، اس طرح کے چینلز بنائیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس جو آئیڈیاز ہیں وہ شیئر کریں، تاکہ ہماری پاکستانی قوم کا سٹریس بھی ریلیز ہو اور ہم معیشت میں بھی کچھ بہتری کی طرف جائیں. ساری ذمہ داری دوستوں گورنمنٹ کی نہیں ہوتی ہے، کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہوتی ہیں. ایز اے قوم، ایز اے نیشن، ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم، ایز اے انسان ہونے کے ناطے ہمارا بھی تو شعور اور عقل کام کر رہا ہے نا. اس شعور اور عقل کو، اس باڈی کو قبر میں کیڑوں نے کھانا ہے. دنیا میں استعمال کرنے عقل کو، شعور کو، علم کو جو آپ کے پاس ہے. آج کے دور میں یہ ویڈیو ہیں، آج کے دور میں یہ علم کے لیے کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. لوگ ویڈیو سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. آج کے دور میں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ شعور لوگوں کو دیں، علم بانٹیں. علم آپ کو بھی ملے گا، آپ کے گھر میں بھی برکت آئے گی، آپ کو بھی فائدہ ہوگا. تو میری پوری پاکستانی قوم سے ریکویسٹ ہے، کریٹو مائنڈ ویڈیو بنائیں، اس طرح کی ویڈیوز بنائیں جو لوگوں کو بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو. ایک تو آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بلا وجہ ٹک ٹاک، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، ان کو بیکار قسم کا کنٹینٹ مل رہا ہے، بیکار ویڈیوز، ڈانس، خس رہے، یہ وہ میراثی لگے ہوئے ہیں سارے ڈانس گانے باجے میں. قوم شغل میلے میں لگی ہے، ہنسی مذاق، دوسرے پہ ٹونٹ کرنا. اور سیاستدانوں کو دیکھیں تو گالیاں، گالم گلوچ، وہ برا وہ برا وہ برا، بس میں اچھا. تو ان سے آپ کی جان چھوٹے گی. آپ وہ جو سپیس ہے اچھے لوگوں کا، اچھے کاموں کا، وہ آپ فل کریں. اچھی ویڈیوز بنائیں، لوگوں کو شیئر کریں. تاکہ دیکھیں یوٹیوب بھی آپ کی ویڈیوز کو وائرل کرے گا. جب آپ کی ویڈیو میں کنٹینٹ اچھا ہوگا، آپ کی ویڈیو اچھی ہوگی، آپ لوگوں کو کوئی چیز دینے آئے ہیں، کچھ سکھانے آئے ہیں. آپ اپنا جو ٹیلنٹ ہے، آپ کے اندر شعور ہے، علم ہے، جو بھی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، اس کو آپ لوگوں کو اویئرنس دیں. دیکھیں میں اور آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس بات کو سمجھتے ہیں. مگر بہت سارے لوگوں کو شعور نہیں ہے، اور سپیس خالی ہے. انٹرنیٹ پہ سارا سپیس خالی ہے، وہاں خسرے اور میراثی گانے باجے چل رہے ہیں. تو اس سپیس کو فل کریں. آپ جیسے اچھے لوگ، پڑھے لکھے باشعور لوگ آئیں اور وہ اس سپیس کو فل کریں، تاکہ لوگوں کو اچھا میسج جائے، اچھی چیزیں ڈیلیور ہوں، ہمارے ملک کی معیشت اچھی ہو، ہماری قوم اچھی ہو، ہماری قوم کی سوچ بدلے. ہم اپنی قوم کی سوچ جب تک نہیں بدلیں گے، جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، تب تک ان کی سوچ نہیں بدلے گی. تو جو تھنک ٹینک ہے، آپ جیسے ذہین، میرے جیسے لوگ جو ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اچھی چیزوں کو پروموٹ کریں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. تو مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو اور یہ سیریز کا پہلا پارٹ جو ہے نا آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر شیئر نہیں بھی کرنا دوستوں، تو خدا کے لیے گھر میں پودے ضرور لگا لیں. اور نہیں تو خوشبو والے ہی پودے لگا لیں، اور نہیں تو پھول والے ہی پودے لگا لیں. اس سے آپ کی سٹریس تو ریلیز ہوگا، اس سے آپ کے بچوں کو لرننگ تو ہوگی. آپ کے بچے بھی 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، پازیٹیو چیز کے ساتھ. وہ فائدے تو آپ کو ہوں گے. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. بہت شکریہ دوستوں. السلام علیکم.